ایک روایت نقل کی ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین، سچا اور امانت دار تاجر مع النبیین والصدیقین والشہداء، انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہو۔ یہ حدیث شریف اکثر ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، کئی دفعہ یہ ہم سن چکے ہوئے، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ اس میں کتنی عظیم بشارت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ آج کون مسلمان ایسا نہیں جس کے دل میں یہ جذبہ، تمنا ہو، ارادہ ہو کہ آخرت میں مجھے انبیاء کی رفاقت نصیب ہو، شہداء کا پڑوس نصیب ہو، صدیقین کا ساتھ مجھے ملے، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے زہاد، بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے اللہ والے، ان سب کی خواہش یہی کہ مجھے آخرت میں انبیاء کا ساتھ ملے، انبیاء کی رفاقت ملے، صدیقین اور شہداء کی رفاقت بھی۔ قربان جائیے پیارے آتا شاف باشر ساقی کوثر رحمت عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ، اب یہ کون ہے بندہ؟ آپ کے ذہن میں شاید عربت میں بہت بڑا فقیہ ہوگا، محدث ہوگا، مفسر ہوگا، نہیں، تاجر تاجر تاجر، تجارت کرنے والا، تجارت کرنے والا۔ اب ذرا دیکھیے کہ تجارت کا پیشہ جب اس کے اندر یہ دو خوبیاں مل جائیں، سچائی اور امانت، تاجر ہو، سچا ہو اور امانت دار، اب یہ دکان پہ بیٹھے گا، یہ کاروبار کرے گا، کاروباری لین دین اس کے ہو رہے ہوں گے، لیکن چونکہ اس کے اندر صداقت اور امانت ہے تو اتنی بڑی گویا کہ یہ عبادت کر رہا ہے تجارت کی صورت میں، دکان پر بیٹھ کر، فیکٹری پر بیٹھ کر اپنے بزنس کو دیکھتے ہوئے کہ اس کا یہی بزنس جو صدق کے ساتھ، سچائی اور امانت کے ساتھ ہے، وہ اس کو جنت کے اعلیٰ مراتب پہ لے جائے گا۔ ذرا تصور تو کیجیے، اس میں کئی پہلو سے ہمارے لیے سبق ہے اس حدیث میں۔ ایک تو تاجر کی فضیلت آپ کو معلوم ہوئی کہ ایسا تاجر جس میں سچائی اور امانت ہو، اس کو انبیاء، صدیقین اور شہداء کی رفاقت ملے گی۔ اور دوسرا بہت بڑا پیغام اور سبق اس حدیث سے یہ ملتا ہے کہ جو ہمارا دین ہے اور ہماری شریعت ہے، یہ رہبانیت نہیں ہے اس کے اندر۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ بس دو چار پیسے جمع ہو جائے، پھر زندگی آرام سے گزارو، گھر میں گزارو، گھر میں بیٹھ جاؤ، دکان پہ نہ جانا پڑے، کاروبار نہ کرنا پڑے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی امیدیں یہی ہے، تمنائیں کہ گھر کا چودھری بنو، کم از کم گھر میں تو ہو، آرڈر چلایا کرو، اتنے کپ چائے لاؤ، 10 منٹ بعد پھر بولو چائے لاؤ، پانی وار پھر بولو بھئی یہ کھانا ہے، یہ دن رات بس ہی عورتوں کے ساتھ وقت گزارنا، گھر والوں کے ساتھ، بزنس کے لیے نہ جانا پڑے، فیکٹری میں نہ جانا پڑے، بس گھر میں پڑا رہو۔ تو اس حدیث شریف میں اس ذہنیت اور اس سوچ کی کتنی نفی ہے۔ کچھ لوگ ہیں نا بس اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ دکان پہ نہ جانا، بلکہ بعض لوگ تو اپنے چلتا ہوا کاروبار ختم کر دیتے، چلتی ہوئی فیکٹری ختم کر دیتے، بیچ باچ کے، ہاں اتنا ہو گیا اب چھوڑیے۔ حالانکہ ظاہری اسباب کے درجے میں اگر اللہ تعالی نے آپ کو یہ توفیق عطا کی ہے کہ آپ کی دکان ہے یا آپ کی فیکٹری
کے اندر بہت سے ملازم کام کرتے، جتنا زیادہ کام ہوگا اتنے ملازم ہوں گے۔ ہو سکتا ہے سواریوں کا چولہا آپ کے کاروبار سے جل رہا ہے، 500 آدمیوں کا چولہا آپ کے کاروبار سے جل رہا ہے۔ کتنی مائیں بہنیں آپ کو دعائیں دے رہی ہیں، آپ ان کا ذریعہ بنے ہوئے رزق حلال کا۔ اللہ نے آپ کو بنایا ہے اور ملک کی معیشت ترقی کر رہی ہے جی، لیکن یہ صاحب بیٹھے ہوئے، ان کو پتہ نہیں کس نے یہ پٹی پڑھا دی کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہ مکھی کا، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکھی کا فلا ہے، اور یہ ہے، اور بال لوگ شروع ہو جاتے ہیں، دنیا جی فتم، دنیا مردار ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتا ہے۔ یہ کوئی روایت نہیں ہے صحیح ہے، ایسے لوگ بول دیتے۔ تحقیق بھی کرنی چاہیے کہ بولا چاہ جا رہے زبان سے۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے میں نے حدیث رکھی ہے جی، اس حدیث میں تجار کی کیسی تعریف بیان کی گئی۔ التاجر الصدوق الامین، تاجر جو سچ بولتا ہے اور امانت دار ہے، وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین کاش کہ اس حدیث کا جو اصل سبق ہے، اس کی جو اصل روح ہے، وہ ہمیں یہ ہے کیا کہتے ہیں وہ نصیب فرمائے، اور یہ جذبہ نصیب فرمائے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو بے روزگاری ہے، لاپرواہی ہے، سستی ہے، غفلت ہے اور کام چوری کی عادت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے معاشرے کو پاک صاف فرمائے اور سب کو رزق حلال کا عادی اور محنت کا عادی بنائے۔ سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، ورحمۃ اللہ۔